السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت 15 مئی تک ملتوی۔ نئے چیف جسٹس بی آر گوئی کریں گے سماعت۔ وزیر اعظم نے آج بھی کی ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ اہم میٹنگ، تینوں افواج کے سربراہوں کو تیار رہنے کی ہدایت۔ سرحدوں پر بھی چوکسی اختیار کر لی گئی۔ ہند پاک کشیدگی کے بیچ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بلایا ہنگامی اجلاس، کہا جنگ سے ہر حال میں کیا جائے گریز۔ مذہبی نفرت پر کھڑی حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، مولانا ارشد مدنی کا بیان، کہا ملک بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اور کانپور کی ایک عمارت میں بھیانک آگ، 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 ارکان جل کر فوت۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت آج ملتوی کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 15 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ساتھ ہی وقف ترمیمی قانون معاملے پر سماعت جسٹس بی آر گوئی کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ دراصل پی آر گوئی ملک کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے عرضی پر سماعت اب ان کی قیادت والی بنچ ہی کرے گی۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنہ 13 مئی کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سماعت میں عدالت عظمیٰ نے قانون کے 2 اہم پہلوؤں پر روک لگا دی تھی۔ 17 اپریل کو سماعت میں چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی قیادت والی بنچ کو مرکزی حکومت کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ 5 مئی تک نہ تو وقف بائی یوزر سمیت وقف ملکیتوں کو غیر نوٹیفائی کرے گا، نہ ہی مرکزی وقف کونسل و بورڈز میں کوئی نئی تقرری کرے گا۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل کردہ عرضی پر آج تقریباً 2 ہفتے کے بعد سماعت ہو رہی تھی۔ ملک کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس پی وی سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن کی بنچ اب تک اس معاملے پر سماعت کر رہی تھی۔ عدالت نے جیسے ہی آج اس معاملے کی سماعت شروع کی، سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے آئندہ ہفتہ تک سماعت ملتوی کرنے کی گزارش کی۔ بنچ نے ان کے مطالبہ پر رضامندی ظاہر کی اور اس طرح اب معاملہ 15 مئی کو سنا جائے گا۔ وقف ترمیمی بل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہوئی سماعت کے پس منظر میں بی جے پی کے ایم پی اور وقف بل پر جے پی سیکریٹری سربراہ جگدمبیکا پال نے بیان جاری کرتے ہوئے سیاست دانوں پر الزام لگا کیا کہ وہ اس مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کانگریس کے ایم پی عمران مسعود کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کی پوری امید ہے کہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ آئین کے مطابق ہی حل کرے گا۔ دیکھیے، پوری طریقے سے انکانسٹیٹیوشنل ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں جے پی سی میں کسی چیز کا پالن نہیں ہوا۔ آپ جو ہمارے ادھیکار جو سنرکشن ہمیں سنویدھان نے دیا، آپ نے اس کے اوپر کٹھاراگھات کر دیا، تو یہ پوری طریقے سے، اور سنویدھان کے اگر ورودھ ہے تو سپریم کورٹ اسے پرکھ رہا ہے۔ نشچت روپ سے ہمیں سپریم کورٹ سے نیائے ملے گا۔ پچھلی بار کی جو سنوائی ہوئی سر، اس میں 2 بڑے اہم فیصلے ہوئے جو جس طریقے کا آبجیکشنس آپ لوگ جے پی سی میں بھی اور جگہ اٹھاتے آ رہے تھے، ان کے اوپر روک لگا دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اب جو ہے، اب کس طریقے کی آپ امید کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں فیصلوں میں جو سپریم کورٹ کا پچھلی بار روک رہا، اس رخ سے آج کیا امید ہے؟ ہمیں تو بہت امید ہے، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت امید ہے، اور نشچت روپ سے سپریم کورٹ ہر چیز کو باریکی کے ساتھ پرکھ رہا ہے، باریکی کے ساتھ دیکھنے کا کام کر رہا ہے۔ سرکار کو آج دیا ہوا ہے موقع، کیا سرکار اپنا پکش رکھے گی؟ جو ہے انہوں نے تو ایفیڈیوٹ دے دیا ہے، جی انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے، جی ہمارے وکیل بھی کھڑے ہوں گے، سب لوگ، ہم نے بھی کاؤنٹر ایفیڈیوٹ دیا ہے، تو سب چیزیں ہوں گی۔ آپ کو لگتا ہے سر کہ جو پوائنٹ ہے کہ نان مسلمس کو نہیں رکھا جائے، اور دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ تھا ایز اٹ از اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کا، اس سے کہیں نہ کہیں کورٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ بھی؟ دیکھیے، کورٹ سنویدھان کو ورودھ اگر کوئی کام ہوا ہے تو سنویدھان کا سنرکشک، سنویدھان کا کسٹوڈین سپریم کورٹ ہے، تو سپریم کورٹ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری طریقے سے دیکھنے کا کام کرے گا۔ دیکھیے، سرکار کی طرف سے کافی جواب آ گیا ہے۔ جو وند اٹھائے گئے ہیں پٹیشنرز کے دائرے، ایک تو 75 پٹیشنز داخل ہوئی، سپریم کورٹ کو بھی لگا کہ جیسے کوئی یہ اس کا کوئی ہولڈ لگی ہوئی ہو آپس میں راجنیتی کو، اور یہ تو ہم لوگ لگاتار کہتے ہیں کہ جیسے مسلم کو ایک ووٹ بینک سمجھا جا رہا،
तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है, और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम 5 से ज़्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं, ये हमारी रिलीजियस बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसका फैसला रामजस फाउंडेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। उसका पहले फैसला कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। दिल्ली में मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम दिल्ली हाई कोर्ट आ चुका है। तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड बनाम तमिलनाडु हाई कोर्ट हुआ है, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ। सभी फैसलों में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये शरिया से गवर्न नहीं होता है, ये एक स्टैचुरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो वक्फ के रख रखाव की देखभाल करता है। तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भी डिफेंस सेक्रेटरी के साथ अपनी रिहाइशगाह पर अहम इजलास मुनक़्क़िद किया और हालात हाज़िरा का जायज़ा लिया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ फ़ज़ाइया के सरबराह और आर्मी चीफ फ़ज़ाइया के सरबराह और बहरिया के सरबराह के साथ मुसलसल मुलाक़ातें की हैं और पहलगाम के बाद की हुकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। इस दौरान खबर मिली है कि तमाम मुसल्लह अफ़वाज को चौकस कर दिया गया है और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब हिंद पाक के हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने एक हंगामी अजलास तलब किया है। बंद कमरे में मुनक़्क़िद अजलास में हिंद पाक के माबैन इम्कानी जंग के नुक़सानात का जायज़ा लिया गया और जंग से हर हाल में गुरेज करने की पुरज़ोर वकालत की गई है। सलामती कौंसिल का कहना है कि बातचीत के ज़रिए मसले को सुलझाने की कोशिश की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का एहसास है कि यूक्रेन और फ़लस्तीन मामले के बाद दुनिया अब एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जांच के दरमियान जम्मू और कश्मीर में फिर दहशतगर्दाना साजिश का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़े की जेलों में हमले की खुफिया इत्तलात मिली हैं। इधर पूंछ में भी सलामती दस्तों को दहशतगर्दों का ठिकाना मिला है, जहां से टिफ़िन में IED बरामद हुए हैं। फ़िलहाल इससे लेकर सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ख़ास बात यह है कि इनमें से कुछ जेलों में बड़े दहशतगर्द सज़ा काट रहे हैं। रिपोर्ट में खुफिया इनपुट्स के हवाले से बताया गया है कि दहशतगर्द जम्मू में कोट बलोल जेल और श्रीनगर सेंट्रल जेल को निशाना बना सकते हैं। इन जेलों में बड़े दहशतगर्दों से लेकर स्लीपर सेल के रुकन तक कैद हैं, इसलिए इसको लेकर तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दी गई है। उधर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 85 साला ज़िंदगी में मुल्क के हालात को कभी इतना ख़राब नहीं पाया जितना कि आज हैं। मौलाना अरशद मदनी जमीयतुल उलमा हिंद के आमिला कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के अख्ताम के बाद दिल्ली में जमीयत के हेडक्वार्टर मदनी हाल में मुनक़्क़िदा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। दरियासना उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा इक़्तिदार नफ़रत की बुनियाद पर कायम है और इसका वाहिद मकसद मजहबी बुनियादों पर आवाम को बांट कर इक़्तिदार में बने रहना है। गुनाह को कत्ल करना, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इस्लाम ऐसा मजहब है जो उसको भी गुनाह और पाप कहता है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगुनाह बिल्ली को मारने वाले के लिए भी क़यामत के दिन अज़ाब का इसके लिए वईद की है कि उसके ऊपर अज़ाब होगा। तो एक इंसान जो किसी भी मज़हब का मानने वाला है, इंसान है जिसको अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं उनमें सबसे शराफत वाली मखलूक इंसान की है। उसको कैसे बेगुनाह को कत्ल किया जाएगा और इस्लाम उसकी इजाज़त देगा? जो लोग जाहिल हैं, नहीं जानते कुछ, वो जो जी चाहे करते हैं और हर मज़हब के जाहिल एक ही तरीके की बात करते हैं। ये भी जाहिल हैं, इन्होंने जो किया उसकी कोई तायीद नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस तरह की एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। जो कातिल है उसे कत्ल कीजिए। कई लोग कुरान शरीफ का हवाला देकर ये बात करते हैं कि काफिर को जहाँ देखो मार दो। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या हवाला देते हैं। बताइए, आप कह रहे हैं, आप बताइए कोई हवाला दीजिए। फिर कहा जाता है कि कुरान में है कि जहाँ काफिर को देखो। कहाँ है बताइए? मेरी तो 85 साल की उम्र गुजर गई, कुरान और हदीस ही पढ़ते पढ़ाते मैंने तो कहीं देखा नहीं। अब आप कह रहे हो तो बताओ कहाँ है लिखा कि काफिर को जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो उसे। बोलो। जिस तरीके से पाकिस्तान
پھر یہ سوال پورا ہوا جو آپ کہہ رہے ہو؟ سورہ توبہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، نہیں، غلط۔ اللہ سبونی قرآن کا آپ جانکار ہیں۔ ہاں تو آپ مت پوچھئے ایسا سوال جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جب پہلے جانیے پھر اس کے بعد جائیے۔ نہیں، لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ اور ہو۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد سن 6 میں، جو اسلامی سن ہے، سن 6 میں مکے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، 10 سال کا معاہدہ۔ اس 10 سال کے معاہدے کے اندر جو باتیں تھیں میں اگر آپ کو بتاؤں گا، بالکل نیچے اتر کے معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے ہاں چلا جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں منظور ہے، اس سال تم یہاں عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ عمرہ کرو گے۔ فرمایا ہمیں منظور ہے۔ کہا جب آؤ گے 3 دن کے لیے رہو گے، کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، کہا ہمیں منظور ہے۔ ہر چیز کو منظور کرتے کرتے صلح کر لی 6 مہینے کی، 10 سال کے لیے۔ 2 سال بھی نہیں گزرے، انہوں نے مکے کے لوگوں نے اس صلح کو توڑ دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر صلح کرنے کے بعد توڑ دینا اس کا یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے اوپر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی مہلت دو۔ مولانا اشرف مدنی کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا طرز عمل ملک کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وہ عوامی فلاح، روزگار، کاروبار یا امن و سکون کی فکر کیے بغیر صرف نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر برادریوں کے لوگ بھی اس صورتحال سے پریشان اور دکھی دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے شملہ میں سنجولی مسجد کی اشاعت کے احکامات کی بھی کڑی مذمت کی ہے۔ 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی۔ پرانے قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد بنائی، مکان بنایا، گھر بنایا اور وہ پاکستان چلا گیا، اس کی ساری جائیداد کسٹوڈین کے اندر چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے وقف کیا ہے تو وہ وقف محفوظ رہے گا، وہ کسٹوڈین میں نہیں آئے گا۔ یہ پرانا قانون ہے، اس نئی ترمیم نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا۔ آپ ایک مسجد کرو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 ہزاروں مسجدیں گرا دی جائیں گی۔ آپ دیکھیے، انتظار کیجئے، قانون یہ اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو گئے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بنا۔ ارے ظالموں، ہڑپ کرنے کے لیے بنا ہے، کہہ رہے ہو حفاظت کرنے کے لیے بنا؟ یہ ہے قانون، آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے دفعہ 108 اور 107۔ کل سنوائی ہے سپریم کورٹ میں، یہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے عام طریقے کے اوپر وہ فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ مولانا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو الگ الگ وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کالز دے رہے ہیں، اس کو آپ لگاتار سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ صدر سے پوچھئے، جمیعت علماء کے بارے میں مجھ سے پوچھئے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ جمعیت کتنا ساتھ ہے کتنا ساتھ نہیں ہے؟ کس کے ساتھ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل ہر اچھے کام میں آپ کے بھی ساتھ ہوں۔ کوئی کام غلط کرتے میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں تو نہیں کسی کے ساتھ ہوں۔ سپریم کورٹ سے جو عبوری روک لگی ہے اس پر مرکزی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلفنامہ داخل کیا گیا ہے اور اس کو غلط کہا گیا ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت کل کو معلوم ہو جائے گی۔ ابھی ایوب ظفر صاحب تھے یہاں، انہوں نے وہ بات بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر غلط ہے جو انہوں نے حلفنامہ دیا، اور اس کی کل کو حقیقت آ جائے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دہلی میں جاپان کے وزیر دفاع جنرل ناکاتانی کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کی ہے۔ دونوں فریق موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ہندوستان اور جاپان کے درمیان دیرینہ دوستی ہے جس نے سال 2014 میں اس تعاون کو ایک خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری تک پہنچانے کے بعد قابل قدر رفتار حاصل کی ہے۔ وزیر دفاع نے اس موقع پر پہلگام حملے کے تناظر میں جاپان کے ہندوستان کے ساتھ کھڑے رہنے پر شکریہ ادا کیا۔ ادھر سپریم کورٹ نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پرپوتے کی بیوہ کی اپیل کو خارج کر دیا، جس میں اس نے یہ مانگ کی تھی کہ تاریخی لال قلعہ ان کے حوالے کیا جائے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے سلطانہ بیگم کی اس اپیل کو قابل سماعت نہیں سمجھا اور اپنی عرضی میں سلطانہ بیگم نے کہا تھا کہ 18ویں صدی کے اس تاریخی قلعہ کو ان کے حوالے کر دی جائے کیونکہ اس کو ان کے آباء و اجداد نے بنوایا ہے۔ چیف جسٹس نے مزاحیہ انداز میں سلطانہ بیگم سے کہا کہ وہ صرف لال قلعہ ہی کیوں مانگ رہی ہیں، یہاں پر بہت ساری اور مغل عمارتیں ہیں جن میں تاج محل اور فتح پور سکری بھی شامل ہیں۔ سلطانہ بیگم کولکتہ میں رہتی ہیں اور وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ مغل بادشاہ کی اصل وارث ہیں۔ 1885 کی پہلی جنگ آزادی کے دوران برطانوی حکومت نے بہادر شاہ ظفر کو اس تاریخی قلعہ سے بے دخل کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کے سی وینو گوپال کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پی اے سی کی تشکیل گزشتہ 1 مئی میں عمل آئی تھی۔ لوک سبھا مسکریٹریٹ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق مسٹر وینو گوپال اگلے سال اپریل تک چیئرمین رہیں گے۔ پی اے سی سب سے پرانی اور سب سے باوقار پارلیمانی کمیٹی ہے جس کی ہر سال تشکیل نو کی جاتی ہے تاکہ حکومتی اخراجات کے لیے پارلیمنٹ کی طرف سے منظور شدہ فنڈز کے اختصاص کی تفصیل والے کھاتوں اور خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کے کھاتوں کے طور پر پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گئے ایسے دیگر کھاتوں کی جانچ کی جا سکے۔ تمل ناڈو میں ڈی ایم کے ایک بڑی ریلی کے دوران ڈی ایم کے ایم پی اس وقت بال بچ گئے جب وہ اسٹیج پر تقریر کر رہے تھے کہ لائٹس کا ایک بڑا پول ڈائس پر آ گرا۔ اس حادثے میں تاہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ تیز ہواؤں کے باعث لائٹ کا یہ پول اسٹیج پر گر پڑا تھا۔ ادھر کانپور میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں چمن گنج علاقے کے گاندھی نگر میں واقع ایک 5 منزلہ عمارت میں اتوار کی رات ہوئی شدید آتش زدگی میں ایک ہی فیملی کے 5 لوگوں کی جھلس کر موت ہو گئی۔ مہلوکیوں میں شوہر، بیوی اور ان کے 3 بچے شامل تھے۔ 8 گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد بھی آگ پر قابو پایا سکا۔ ڈی سی پی دنیش ترپاٹھی کے مطابق 2 لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے لیکن ان کی حالت بھی کچھ جانکاری نہیں دی گئی ہے۔ جانچ موخر ہونے والے مستاق الحق عشرت نے بتایا کہ ان کا 45 سالہ بھتیجا دانش، ان کی بیوی ناظرین، 15 سالہ بیٹی سارہ، 12 سالہ سمرا اور 7 سالہ عنایا تیسری منزل پر تھے جو آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ دانش کے بزرگ والد عقیل کو محفوظ طور پر نکال لیا گیا۔ عمارت محمد کاشف کی ہے۔ پہلی اور دوسری منزل پر جوتا چپل بنانے کی فیکٹری ہے جبکہ تیسری اور چوتھی منزل پر کاشف اور بھائی دانش کا کنبہ رہتا تھا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت 15 مئی تک ملتوی۔ نئے چیف جسٹس بی آر گوئی کریں گے سماعت۔ وزیر اعظم نے آج بھی کی ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ اہم میٹنگ، تینوں افواج کے سربراہوں کو تیار رہنے کی ہدایت۔ سرحدوں پر بھی چوکسی اختیار کر لی گئی۔ ہند پاک کشیدگی کے بیچ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بلایا ہنگامی اجلاس، کہا جنگ سے ہر حال میں کیا جائے گریز۔ مذہبی نفرت پر کھڑی حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، مولانا ارشد مدنی کا بیان، کہا ملک بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اور کانپور کی ایک عمارت میں بھیانک آگ، 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 ارکان جل کر فوت۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔